یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے ہی کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینے پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا تھا۔ کیا میں مسلمانوں کے ان قحقوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلا کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھیلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا۔ تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرے سے اٹھ چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو کامت شخص عمر بن عبد ود بھی تھا، جس کی داغ اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس اندازے سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھیلانگوں گا، اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھیلانگے؟ عمر بن عبد ود نے کہا۔ نہیں عمر، اکرمہ نے کہا، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھیلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوری ہو گئیں۔ اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا۔ عمر بن عبد ود کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمر رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھیلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوری ہوئی کہ منہ کے بال گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلبازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکتے ہی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے 2 سوار گٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھیلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے اور شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھیلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا۔ کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ۔ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔
مسلمانوں کے اجتماع گاہ میں کھلبلی برپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے، مسلمانوں تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو ہونے نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمر بن عبد ود نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمر نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مفوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکتا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، اینیا اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم خود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمر بن عبد ود کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا کہکا بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد ود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمر جو گھوڑے پر سوار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا، عمر نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمر کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمر نے یکے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمر نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیگ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے وہ عمر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھے پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا، وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا۔ ان کا دیو قامت عمر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے مرحوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمر تھک گیا تھا۔ عمر بن عبد ود شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمر کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈال آگے کر دی۔ عمر کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈال کو کاٹ دیا۔ ڈال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہ رگ کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈھولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے باغ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر باغ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھیلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھیلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے کیونکہ وہاں سے خندق پھیلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ خالد رک جاؤ، ابو سفیان نے اسے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ، تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھیلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا مینا برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھیلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کے بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔